السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسی آرمی شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کا نام ہے محمد ضیاء الحق۔ محمد ضیاء الحق 12 اگست 1924 کو برٹش انڈیا کے صوبہ پنجاب کے شہر جلندھر میں ایک پنجابی آرائی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ضیاء الحق انتظامی کور میں کام کرنے والے محمد اکبر علی کے دوسرے بچے تھے۔ 1947 میں برطانوی نوآبادیاتی حکمرانی سے ہندوستان کی آزادی سے قبل دہلی اور شملہ میں برطانوی مسلح افواج کی کمانڈر آف انڈیا کی آرمی GHQ ضیاء کے والد کو ان کی مذہبیت سے جانا جاتا تھا اور ان کا اصرار تھا کہ ان کے 7 بچے روزانہ صبح کی نماز پڑھیں اور قرآن سیکھیں۔ سول سروس میں اپنے والد کے کردار کی وجہ سے ضیاء نے اپنا بچپن شملہ اور جلندھر کے پہاڑی مقام کے درمیان گزارا، کیونکہ اکبر علی گرمیوں کے دوران شمال میں برطانوی انتظامیہ کی پیروی کرتے تھے۔ شملہ میں اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ضیاء نے تاریخ میں BA کی ڈگری کے لیے دہلی کے نامور سینٹ اسٹیفن کالج، ایک انگلش مشنری اسکول میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے 1943 میں امتیاز کے ساتھ گریجویشن کیا۔ انہیں دہرادون کی انڈین ملٹری اکیڈمی میں داخل کرایا گیا۔ 1945 میں ہندوستان کی آزادی سے قبل کمیشن حاصل کرنے والے افسران کے آخری گروپ میں گریجویشن کیا۔ اپنے کالج کے سالوں کے دوران وہ ایک غیر معمولی ہنر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ 1947 میں جب ان کا خاندان ایک پناہ گزین کیمپ میں تھا، کیپٹن ضیاء اتر پردیش میں ایک بختر بند کور کے تربیتی مرکز بابینہ کو چھوڑنے کے لیے مہاجرین کی آخری ٹرین کے اسکاٹ افسر تھے۔ یہ ایک مشکل سفر تھا جس میں 7 دن لگے، جس کے دوران مسافروں کو تقسیم کے بعد فرقہ وارانہ تشدد کی وجہ سے مسلسل آگ لگ گئی۔ 1950 میں انہوں نے شفیق جہاں سے شادی کی، جو ایک رشتہ دار تھی۔ بیگم شفیق ضیاء کا انتقال 6 جنوری 1996 کو ہوا۔ ضیاء کے پسماندگان میں ان کے بیٹے محمد اعجاز الحق ہیں، جو سیاست میں گئے اور نواز شریف کی حکومت میں کابینہ کے وزیر بنے، اور انوار الحق اور ان کی بیٹی زین، اور ایک خصوصی ضرورت کا بچہ روبینہ سلیم، جس کی شادی ایک پاکستانی بینکر سے ہوئی ہے اور وہ تب سے امریکہ میں مقیم ہیں۔ وہ ایک پاکستانی آرمی جنرل تھے جنہوں نے آرمی چیف کے طور پر خدمات انجام دیں اور 1977 میں مارشل لاء کا اعلان کرنے کے بعد پاکستان کے 6 صدر بنے۔ انہوں نے 1978 سے ایک ہوائی جہاز میں اپنی موت تک ریاست کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ضیاء نے دوسری جنگ عظیم میں برما اور ملایا میں برٹش انڈین آرمی آفیسر کے طور پر کام دیکھا۔ 1970 میں انہوں نے اردن میں ایک فوجی تربیتی مشن کی قیادت کی، جو شاہ حسین کے خلاف بلیک ستمبر کی شورش کو شکست دینے کے لیے اہم ثابت ہوا۔ ان کے اعتراف میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1976 میں ضیاء کو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا اور انہیں ہلال امتیاز سے نوازا، لیکن ضیاء نے مارشل لاء لگانے کے بعد بھٹو کو پھانسی دے دی۔ سول ڈس آرڈر کے بعد ضیاء نے ایک فوجی بغاوت میں بھٹو کو معزول کر دیا اور 5 جولائی 1977 کو مارشل لاء کا اعلان کیا۔ بھٹو پر سپریم کورٹ نے متنازع طور پر مقدمہ چلایا اور 2 سال سے بھی کم عرصے بعد ایک سیاسی مخالف نواب محمد احمد خان قصوری کی قتل کی اجازت دینے کے الزام میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ 1978 میں صدارت سنبھالنے کے بعد ضیاء نے سوویت افغان جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔
امریکہ اور سعودی عرب کی حمایت سے ضیاء نے 1980 کی دہائی میں سوویت قبضے کے خلاف افغان مجاہدین کو منظم طریقے سے مربوط کیا۔ اس کا اختتام 1989 میں سوویت یونین کے انخلا پر ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں لاکھوں مہاجرین ہیروئن اور ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان کے سرحدی صوبے میں پھیل گئے۔ بین الاقوامی طور پر ضیاء نے چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا اور اسلامی دنیا میں پاکستان کے کردار پر زور دیا، جبکہ سیاچن کے تنازع اور پاکستان پر خالصتان تحریک کی مدد کرنے کے الزامات کے دوران ہندوستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے۔ ملکی طور پر ضیاء نے پاکستان کی اسلامائزیشن کے حصے کے طور پر وسیع پیمانے پر قانون سازی کی۔ انہوں نے پاکستان کے ایٹم بم کے منصوبے کو بھی بڑھایا اور صنعت کاری اور ڈی ریگولیشن کا آغاز کیا، جس نے پاکستان کی معیشت کو جنوبی ایشیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا ملک بننے میں مدد ملی۔ ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ GDP کی نمو کی نگرانی کی، اور 1985 میں غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے بعد ضیاء نے محمد خان جونیجو کو وزیر اعظم مقرر کیا، لیکن آئین میں 8ویں ترمیم کے ذریعے مزید صدارتی اختیارات حاصل کر لیے۔ جب جونیجو نے ضیاء کی خواہش کے خلاف 1988 میں جنیوا معاہدے پر دستخط کیے اور اجڑی کیمپ کے حادثے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، ضیاء نے جونیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا اور نومبر 1988 میں نئے انتخابات کا اعلان کیا۔ محمد ضیاء الحق اپنے کئی اعلیٰ فوجیوں سمیت 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ایک پراسرار طیارے کے حادثے میں حکام اور 2 امریکی سفارتکار مارے گئے۔ آج تک ضیاء پاکستان کی تاریخ میں ایک پولرائزنگ شخصیت بنے ہوئے ہیں، جس کا سہرا خطے میں وسیع تر سوویت یونین کی دراندازی کو روکنے کے ساتھ ساتھ معاشی خوشحالی کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن جمہوری اداروں کو کمزور کرنے اور مذہبی عدم پاکستان پر متوقع سوویت حملے کو روکنے کا سہرا ضیاء کو جاتا ہے۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل، جنہوں نے 1980 کی دہائی میں ضیاء کے ساتھ سوویت یونین کے خلاف کام کیا، نے ضیاء کو درج ذیل الفاظ میں بیان کیا۔ وہ جیو اسٹریٹجک ذہن رکھنے والے بہت مستحکم اور ہوشیار شخص تھے، خاص طور پر سوویت یونین کے حملے کے بعد وہ پاکستان پر سوویت یونین کے حملے کو روکنے کے لیے بہت زیادہ وقف تھے۔ ضیاء کی موت 17 اگست 1988 کو ہوائی جہاز کے حادثے میں ہوئی۔ بہاولپور میں ٹینک کے مظاہرے کو دیکھنے کے بعد ضیاء ہرکولیس طیارے کے ذریعے صوبہ پنجاب کے شہر سے نکلے۔ ہوائی جہاز بہاولپور ایئرپورٹ سے روانہ ہوا اور اس کے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے کی توقع تھی۔ ہموار ٹیک آف کے کچھ ہی دیر بعد کنٹرول ٹاور کے طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ عینی شاہدین، جنہوں نے ہوائی جہاز کو بعد میں ہوا میں دیکھا، دعویٰ کیا ہے کہ بے ترتیبی سے اڑ رہا تھا، پھر اس کی ناک گھٹ گئی اور دھماکے سے پھٹ گیا۔ طیارہ حادثے میں ضیاء کے علاوہ 31 دیگر ہلاک ہوئے، جن میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل اختر عبدالرحمان، ضیاء کے قریبی ساتھی بریگیڈیئر صدیق سالک، پاکستان میں امریکی سفیر آرنر لیوس رائفل اور جنرل ہربرٹ ایم واسم شامل تھے۔ پاکستان کے لیے امریکی فوجی امدادی مشن کے سربراہ غلام اسحاق خان، چیئرمین سینیٹ، نے ضیاء کی موت کا اعلان ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر کیا۔ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے امریکہ، بھارت، سوویت یونین یا ان کا کوئی اتحاد اور ضیاء کی فوج کے اندرونی گروہوں کا ہاتھ تھا۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے بورڈ آف انکوائری قائم کر دیا گیا۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حادثے کی سب سے زیادہ ممکنہ وجہ طیارے میں
تخریب کاری کا مجرمانہ فعال تھا۔ اس نے یہ بھی تجویز کیا کہ زہریلی گیسز چھوڑی گئیں جس نے مسافروں اور عملے کو معذور کر دیا۔ تفتیش کی تفصیلات میں شامل دیگر حقائق کے بارے میں بھی قیاس آرائیاں کی گئیں۔ حادثے کے بعد فلائٹ ریکارڈ بلیک باکس موجود نہیں تھا، حالانکہ پچھلے طیارے نے انہیں نصب کیا تھا۔ میجر جنرل محمود علی درانی، جن پر پاکستان کے اندر بہت سے حلقوں اور اس وقت کے ہندوستان میں امریکی سفیر جان کیتھرڈن نے صدر ضیاء کے ساتھ مظاہروں کا دورہ کرنے کے لیے غیر معمولی حد تک اصرار کرنے پر شبہ کیا تھا، کو سمجھا جاتا ہے اس واقعے کا مرکزی ملزم ہو۔ اس نے بعد میں دعویٰ کیا کہ ضیاء کے طیارے کے حادثے میں اسرائیلی اور ہندوستانی ملوث ہونے کی اطلاعات صرف قیاس آرائیاں تھیں۔ اس وقت پاکستان کی انٹر سروس انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل نے مشورہ دیا کہ امریکہ ذمہ دار ہو سکتا ہے، حالانکہ امریکی سفیر اور ملٹری اتاشی بھی مارے گئے تھے۔ انہوں نے دی ٹائمز کو بتایا کہ پاکستانی صدر کو ایک غیر ملکی طاقت کی سازش میں مارا گیا۔ ان کی نماز جنازہ 19 اگست 1988 کو اسلام آباد کے قریب ادا کی گئی۔ مارگلہ کی سبز پہاڑیوں پر ہلکی توپوں کی 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ تقریباً 10 لاکھ سوگواروں نے ضیاء الحق جب تک سورج اور چاند اوپر رہیں گے زندہ رہو گے کے نعرے لگائے۔ ان کی باقیات کو ایک بڑی جدید فیصل مسجد کے سامنے 4 بائی 10 فٹ کی کچی قبر میں سپرد خاک کیا گیا، جسے ضیاء نے پاکستانی سعودی دوستی کی علامت کے طور پر بنایا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے جانشین صدر غلام اسحاق خان، مسلح افواج کے سربراہان، چیئرمین جوائنٹ اسٹاف اور دیگر اعلیٰ فوجی اور سول حکام نے بھی شرکت کی۔ سابق امریکی وزیر خارجہ جارج پی شلٹز نے بھی ضیاء کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اپنی موت کے بعد بھی ضیاء الحق ملک کے فکری اور سیاسی حلقوں میں ایک انتہائی پولرائزنگ اور بڑے پیمانے پر زیر بحث شخصیت رہے۔ ڈان میں لکھے گئے ادارے کے مطابق ملک کی مختصر تاریخ میں سے ضیاء الحق کی میراث سب سے زیادہ زہریلی، پائیدار اور چھیڑ چھاڑ کرنے والی میراث ہے۔ سوویت یونین کو شکست دینے پر بھی ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ انہوں نے کامیابی کے ساتھ ایٹمی ہندوستان پر قبضہ کیا اور اسے تبدیل کیا۔ طاقت کا توازن جو اندرا گاندھی نے 1971 کی جنگ میں بنایا اور پاکستان کے لیے جوہری ہتھیاروں کے حصول کے لیے تمام اصولوں کو توڑ دیا۔ اور یہ تھے جنرل ضیاء الحق کی زندگی کے بارے میں کچھ حقائق۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہو سکیں۔ شکریہ۔